جا کو وہاں روتا۔ اچھا اشرفی صاحب، یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا وظیفہ دیں گے ہم؟ ان الحمد للہ، بہت اچھا سوال ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے ہمارے بزرگوں نے سلسلہ اشرفیہ میں فرمایا کہ اللہ الصمد 1100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے۔ اچھا، یہ وظیفہ میں نے اس لیے بتایا کہ میرے جد اعلیٰ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے والد گرامی اور پیر و مرشد حضور قطب ربانی کی زیر نگرانی میں 70 چلے اللہ الصمد کے کیے تھے، اچھا 1.25 مرتبہ، اور ان چلوں میں کوئی ناغہ نہیں تھی۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ الصمد گھر میں خیر و برکت کے لیے، روزگار میں خیر و برکت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ تو اگر اسے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو اس کی برکتیں اور رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں اور گھر میں خیر و برکت ہوتی۔ دوسری چیز یہ کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے دوسرا جو عمل ہے وہ ہے گھر کا ماحول، کہ گھر میں ماحول کیا چل رہا ہے، صحیح، نماز کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ناکامی اور خیر کے ہٹ جانے کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ذکر اذکار کی پابندی نہیں ہے، اور پھر ہم خیر و برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ کس طرح ہوگی؟ صحیح، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے، نماز کی پابندی ہو، تو یقیناً وہیں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا اشرفی صاحب بتائیے، ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں کاروبار میں؟ ویسے نارملی روحانی دنیا کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بہت اچھا سوال ہے اور آج کل اکثر حضرات کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بار بار ناکامی ہو رہی۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے، کہ ایک کاروبار کیا، 10 دن 1 مہینے کیا، پھر دوبارہ تبدیل کر لیا، پھر کوئی کاروبار کیا، پھر 10-15 دن بعد، مہینے بعد پھر تبدیل کر لیا کہ بھئی اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ہر چیز کے اندر مستقل مزاجی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو وہ کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اس بات پر غور کریں کہ کہیں کوئی سود کی، حرام کی آمیزش تو اس میں شامل نہیں ہو رہی، کہ اگر وہ چیز اس میں آ گئی ہے، کہیں سے کوئی قرضہ لے لیا تھا بینک سے یا کہیں بھی کسی صورت میں بھی، یا جیسے کہ بہت سے حضرات بھی اس طرح دے دیتے ہیں سود پر، تو سود تو ایسی چیز ہے کہ اگر آ گئی تو پھر تو معاملہ ہی سب کا سب خراب ہے، کہ کتنا ہی اس میں آپ وظائف یہ چیزیں پڑھ لیں لیکن پھر کوئی اثر نہیں رہتا۔ اصل کام اس لیے ہٹانا پڑے، ختم کرنا پڑے۔ ہاں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سود کے متعلق کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ 2 آدمیوں سے اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ فرمایا، ایک سود جو لیتا ہے اور دوسرا جو اللہ کے ولیوں سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ والدین کی ناراضگی اگر یہ ہے تو انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی، اچھا، اور اگر وہ راضی ہیں، وہ دعا نہ کریں لیکن ان کا دل خوش ہے، تو آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں، ہر جگہ کامران۔ کیا بات ہے۔